الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اور ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، سورہ اعراف کی تفسیر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا۔ اب تک 4 نبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کی طرف قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، نہ ماننے پر، تکذیب کرنے پر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ اس کے بعد بھی اور کچھ نبیوں کا تذکرہ آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا، اور آخر میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی آئے گا،
درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، لوٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس قریے میں بھی، یہاں قریہ جو اللہ نے کہا اس کا مطلب کوئی کھیڑا نہیں ہے، بستی کو قریہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ بستی چھوٹی ہو یا وہ بستی بڑی ہو، چاہے چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر ہو، چھوٹی بستی ہو یا بڑی بستی ہو، اس کو بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی بستی میں کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ پیغمبر کو ادھر بھیجا اور پیغمبر کی ادھر تکذیب ہوئی، فوراً اللہ تعالی عذاب میں ان کو مبتلا نہیں کرتے بلکہ مختلف انداز سے آزماتے ہیں۔ آزمائش کی شکلیں ہوا کرتی ہیں اور وہ آزمائش کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں آزماتے ہیں، بستی والوں کو آزماتے ہیں بأسا کے ذریعے اور ضرا کے ذریعے۔ دو لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا، ایک ہے بأسا اور ایک ہے ضرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ بأسا کہتے ہیں فقر و فاقہ اور ضرا کہتے ہیں مرض اور بیماری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ کہا بأسا کہتے ہیں باہر کی مصیبتیں اور ضرا کہتے ہیں اندر کی مصیبتیں۔ باہر کی مصیبتوں سے مراد کیا ہے؟ زلزلہ آنا، قحط پڑ جانا، طوفان کا آ جانا، آندھی کا آ جانا، یہ سب باہر کی مصیبتیں، باہر کی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اندر کی تکلیفیں کیا ہیں؟ بیماری ہے، وبا ہے، مصیبت ہے، کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے، کسی کو سر کی تکلیف ہے، کسی کو سر میں الجھن ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، یہ اندر کی تکلیفیں ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا بأسا کہتے ہیں مالی تکلیفیں اور ضرا کہتے ہیں جانی تکلیفیں۔ اللہ جو آزماتے ہیں کبھی مال کے ذریعے آزماتے ہیں کہ مال میں کمی لا کر، مال میں نقصان دے کر، مال میں کھاٹا لا کر کے، اور کبھی جان کے ذریعے اللہ آزماتے ہیں، کسی کی جان لیتے ہیں یا کسی کو بیمار کر دیتے ہیں یا کسی کے عزیز کو اللہ اٹھا لیتے ہیں، یہ جانی تکلیفیں ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی یہ ہوا کرتے تھے، ہر زمانے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ آزماتا ہے، مالی مصیبتوں کے ذریعے، جانی مصیبتوں کے ذریعے، باہر کی تکلیفوں کے ذریعے، اندر کی تکلیفوں کے ذریعے، فاقے کے ذریعے، قحط کے ذریعے، بیماری کے ذریعے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، مصیبتوں کو سہ کر یہ محسوس کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور سب جانتے ہیں مصیبت کے وقت آدمی فوراً اللہ کی طرف گڑ گڑاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف آہو بکا کرتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، آنسو بھی ٹپکنے لگتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تکلیفیں جو آتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ کہ اللہ اس انداز سے آزماتے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش دیتے دیتے، مصیبتوں کے ذریعے آزمائش دیتے دیتے کبھی ہم اس مصیبت کو خوشحالی سے اچانک بدل دیتے ہیں، نقصان کو ہم نفع سے بدل دیتے ہیں، بیماری کو ہم اچانک سے حد سے بدل دیتے ہیں، غریبی کو ہم اچانک مالداری سے بدل دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس میں خوب پھلنے پھولنے دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، مال بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، دولت بڑھتی ہے، مقام اونچا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے خوشحالی زندگی میں آنے لگتی ہے۔ وہاں بھی کیا مقصد ہوتا ہے؟ آزمائش، دیکھنے کے لیے کہ یہ جب دولت ملتی ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ مصیبت دے کر آزماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آیا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے مصیبت بھیجتے ہیں۔ اور کبھی اللہ آزماتے ہیں خوشیاں دے کر، یہ دیکھنے کے لیے یہ خوشیوں میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب جنہیں حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہوتی ہے، مصیبت کے وقت وہ صبر کرتے ہیں، خوشحالی کے وقت وہ شکر کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو یہ دو حال سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ملے یہ بھی ناممکن، غم ہی غم رہے یہ بھی ناممکن، خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے۔ خوشی کے وقت اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنا شکر کرتا ہے، غمی کے وقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنا برداشت کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ لیکن افسوسناک بزرگان محترم کہ ہم مصیبت کے وقت کبھی کبھی اللہ کو یاد تو کر لیتے ہیں، کبھی وہاں بھی بے قابو ہو کر شکایت کے جملے، شکوے کے جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن خوشی کے وقت شکر کرنے کے بجائے ہم باغی بن جاتے ہیں، دین کے باغی، اسلام کے باغی، شریعت کے باغی، سنت کو پامال، شریعت کو پامال۔ شادی بیاہ یہ خوشی کا موقع تو ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ ادھر شادی اس کی دعوت ہوتی ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، کوئی نمازی نہیں بنتا، نہ عورت نمازی ہوتی ہے یا نہ مرد نمازی بنتا ہے، دیر رات تک دعوتیں ہوتی ہیں لیکن کسی کو عشاء کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی، یوں ہی رات بھر موج مستی کر کے سو جاتے ہیں، نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز، شکر وہاں بھی نہیں۔ اور غمی کے موقع پر وہاں بھی شریعت سے ہٹ کر ہم غم مناتے ہیں، شکوے شکایت کر لیتے ہیں، ناشکری کے الفاظ زبان پر لے آتے ہیں۔ یہ آزمائش کے دور ہوتے ہیں کہ کون کس حال میں زندگی گزارتا ہے۔ تو ہم نے ایسے ہی آزمایا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی آزمایا گزشتہ زمانے میں بھی، ہر نبی کی قوم کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا، غم دیا دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم نے خوشیاں دی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا شکر کرتے ہیں۔ بجائے سنبھلنے کے وہ قوم کیا کہتی تھی؟ ہمارے باپ داداؤں کو بھی تو ایسی ہی خوشیاں ملی تھی، مصیبتیں آئی تھی، یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی جانچنے کا طریقہ نہیں ہے، اس میں کوئی جانچنا نہیں ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ غفلت کی زندگی وہ گزارتے تھے، غمی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، خوشی میں اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے۔ آج وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہم غمی میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کا شکر نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔
ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں وہ شکر کرتا ہے، وہ ایمان والے کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے غمی پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی ایمان والے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایمان والے کے لیے ہر حال میں بہتری ہے، خوشی ملے شکر اس کے لیے بہتر، غم ملے صبر اس کے لیے بہتر، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں، یہ ایمان والے کی شان ہونی چاہیے، جس میں ہم بڑے غافل ہیں۔ ہم غافل، ہماری عورتیں غافل، ہمارے بچے غافل، ہمارے بڑے بزرگ غافل، سب غافل، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں ہم، اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں ہم۔ اللہ نے خود قرآن میں شکایت کے لہجے میں کہا، قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں ہم بہت کم شکر کرتے ہیں اور بہت کم صبر کرتے ہیں، شکوے شکایت کے جملے زیادہ ہوتے ہیں، بغاوت ہماری زندگی میں زیادہ ہوتی ہے، شادی بیاہ یہ سب باغیانہ طریقے سے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ایک ایک رات میں ایک ایک شادیوں میں لاکھوں لٹا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے بس میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میرے باپ نے کمایا ہے، میں جیسے چاہے شادی کروں، کون پوچھنے والا؟ شریعت کو پامال کر کے، شریعت کو نظر انداز کر کے، نکاح اس کی جو دعوتیں آپ دیکھ لیں، ولیمے کی دعوت آپ دیکھ لیں، انگیجمنٹ کی دعوت آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے شادی محل آپ دیکھ لیں، پیلس آپ دیکھ لیں، شیش محل آپ دیکھ لیں، جو بھی جہاں بھی لوگ شادی کرتے ہیں بربادی کرتے ہیں، بربادی لاتے ہیں۔ انہیں غریبوں کا ذرا برابر احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی دولت پر مست ہوتے ہیں، ادھر ویڈیو گرافی ہے، ادھر بے پردگی ہے، ادھر تصویر کشی ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر، ہوتا نہیں ہے تو کوئی اسلام کا عمل نہیں ہوتا ہے، دین کا کوئی کام وہاں نہیں ہوتا ہے، دنیا بھر کا ہر کام وہاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میکسیمم شادیاں بربادیوں میں جا کر کے ٹکتی ہیں، طلاق اور خلے تک اس کی نوبت آتی ہے۔ جو ایسی شادیاں کرتے ہیں، ایسی شادیوں کو رچاتے ہیں، ایسی شادیوں کو مناتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بزرگان محترم؟ سوچنے کی بات ہے۔ خوشیوں میں شکر نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، غمیوں میں صبر نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہر حال میں ہم بندے بننے کے بجائے باغی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل نہیں ہے۔ ایسی شادیوں میں جانے میں کراہت ہوتی ہے جس شادی میں اللہ کا نام نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا نام نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہوتی ہے، سنت کے مطابق کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی دعوتوں میں جانے سے گھن محسوس ہوتا ہے، کوئی شریف انسان وہاں جا نہیں سکتا، جو جاتے ہیں اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کیا ہے، نبی کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی اس مراد کی طرف ہم لوٹ کر کے آئیں۔ کفار بھی تو یہی کہتے تھے، ہمارے باپ دادا کو بھی مصیبت آئی تھی گئی تھی، خوشیاں آئی تھی گئی تھی، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَخَذْنَا بَغْتَةً، اچانک ہم پکڑتے ہیں۔ خوشیاں کرنے والے خوشیاں کر لو، باغیانہ انداز سے خوشیاں منا لو، شادی محل میں، پیلس میں، ادھر ادھر جہاں چاہے خوشیاں منا لو، موج مستی کر لو، اللہ کو بھول کر، شریعت کو نظر انداز کر کے۔ فَأَخَذْنَا بَغْتَةً، ہم اچانک پکڑیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح سے پکڑیں گے۔ آج وہی پکڑ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو آ رہی ہے، ساری خوشیاں بربادیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، سارے خوشی ختم ہو کر کے آدمی کنگال بھی ہوتا ہے،
گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، مسلمان ذلیل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے فَأَخَذْنَا بَغْتَةً، ہم اچانک پکڑیں گے۔ اچانک پکڑ کا ایک مطلب عذاب اور سزا کے ذریعے سے، اچانک پکڑ کا مطلب نقصان لے کر کے آئیں گے، اچانک پکڑ کا مطلب اچانک موت بھی دے دیں گے۔ موقع نہیں ملے گا اسے معافی مانگنے کا، موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا، موقع نہیں ملے گا، کسی کا موقع نہیں ملے گا۔ اچانک کی مصیبت بزرگان محترم بہت ہی زیادہ خطرناک مصیبت ہوتی ہے۔ ایک مصیبت وہ کہ دکھتی ہے مصیبت، اب آئے گی، آدمی تیاری کر لیتا ہے، ادھر ادھر کچھ انتظام کر لیتا ہے اسی مصیبت سے بچنے کے لیے، لیکن ایک مصیبت وہ ہوتی ہے، اچانک مصیبت آتی ہے، آدمی کے قدموں کے نیچے سے زمین ہل جاتی ہے، ساری خوشیاں اس کی ختم، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، گھر میں ماتم ہو جاتا ہے۔ ایسی مصیبتیں کبھی آتی ہیں، اس لیے ایسی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع ہو، خوشیوں کے وقت اللہ کا شکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ضابطہ بتلا دیا، آزمائش کے دو طریقے، مصیبتوں سے بھی ہم آزمائیں گے اور خوشیوں سے بھی ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبتوں کے وقت صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مصیبت آئے نہیں اس کے لیے ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر خوشیوں کے وقت شکر کرے، تب بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ خوشیوں کو باقی رکھے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔